सोनिया सोनिया जुल्फां ने मेरे पीर दियां, जिस दियां उंगलियां चन आसमानी चीर दियां। सोनिया सोनिया जुल्फां ने मेरे पीर दियां। अल्लाह सोना इकरम कमावे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे। अखियां भुखियां सोने दी तस्वीर दियां। सोनिया सोनिया जुल्फां ने मेरे पीर दियां। इस मुखरे नू जो तक लैंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा। मिठियां गल्लां है निशिमा दे वीर दियां। सोनिया सोनिया जुल्फां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا ورفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات بابرکات و باصفات کے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے. اللہ رب العالمین کی ذات کا کروڑہاں بار شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک میں ایک مزید دن، اور وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور دنیا کے اندر باقی وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اسی عبادت کے ملحق ہوتے ہیں، اس سے ملے ہوتے ہیں، یا اس کے تحت آتے ہیں. اور جب بندہ مسلمان ہو تو اس کا کوئی بھی کام ہو، کاروبار ہو، بچوں کو پالنا ہو، کوئی دنیاوی ضرورت ہو، سونا جاگنا ہو، کچھ بھی ہو، وہ مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اس کام کو عبادت کے زمرے میں لا سکتا ہے، اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا انسان سے مطالبہ بھی صرف یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
اب کبھی کبھار انسان اس عبادت کے اندر کمزوری دکھاتا ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے مقصد پر لانے کے لیے، اسے پٹڑی پر لانے کے لیے کچھ ماحول فراہم کرتے ہیں، کچھ ایام دے دیتے ہیں جن کے اندر وہ برکت ہوتی ہے، جن کے اندر وہ پاور ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے دوبارہ اپنی لائن کے اوپر آ جائے، انسان دوبارہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئے۔ انہی ایام میں سے، اسی ماحول میں سے یہ رمضان مبارک کے ایام، یہ ماحول ہے جو آج اپنا محدود ٹائم گزارنے کے بعد ہمارے ہاں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کا اس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان میں انسان عبادت کرے، یا مقصد یہ تھا کہ رمضان میں انسان عبادت کے اوپر واپس آ جائے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رمضان میں عبادت کی جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ رمضان میں عبادت کی طرف واپس آیا جائے۔ وہ رستہ جس کو انسان بھول بیٹھا ہے، وہ مقصد جس سے انسان ہٹ چکا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ مطالبہ جس کو انسان نظر انداز کر رہا ہے، وہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چند ایام انسان کو عنایت کیے۔ اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ایام سے فائدہ اٹھایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے توبہ کی، اللہ کی طرف واپسی کی۔ لہذا یہ ایک ورکشاپ تھی جس کا نتیجہ ہم آئندہ ماہ میں دیکھیں گے، جس کا نتیجہ ہم ان 11 ماہ میں دیکھیں گے کہ وہ ورکشاپ ہمارے اوپر کام کر گئی ہے یا نہیں کر کے گئی۔ جس طرح کوئی انسان کسی دورے پر چلا جاتا ہے، کسی ورکشاپ کے لیے جاتا ہے، تو سبھی انتظار میں رہتے ہیں کہ جب یہ اپنا ٹائم پورا کر کے آئے گا، اپنی ٹریننگ سے واپس آئے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس ٹریننگ کے ذریعے، اس ورکشاپ کے ذریعے، اس دورے کے ذریعے اس انسان کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اگر ہم کوئی تبدیلی نہ دیکھیں تو ہم اسے بعض اوقات تانا بھی دیتے ہیں کہ آپ نے تو 1-2 ماہ ضائع کیے، آپ نے کیا کیا ہے، ہمیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح یہ ورکشاپ تھی جس کا نتیجہ ان 11 ماہ میں ہمیں دیکھنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہوتے ہی مسلمان بھی مساجد سے رخصت ہو جاتے ہیں، مساجد کے اندر وہ رونق نہیں رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح کسی گھر کے اندر مہمان آتے ہیں نا، مہمان، تو اس گھر کے بچے مہمان کے آتے ہی ان کے دل کو ایک دھڑکا لگ جاتا ہے، ایک خدشہ لگ جاتا ہے، ایک سوچ ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ مہمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، مستی کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں ایک سوال گھوم رہا ہوتا ہے کہ آپ کب واپس چلے جائیں گے، آپ نے کتنے دن اور رکنا ہے۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں محسوس ہوتا ہے کہ جب رمضان مبارک میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کتنے دن اور رکیں گے، یا آپ کتنے دن اور مسجد کے مہمان رہیں گے، اس کے بعد 11 ماہ بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ تو یہ سلسلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا مطمع نظر یہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس کو کرنے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی جائے، کیونکہ ہر کام مسلمان کا وہ عبادت بن سکتا ہے، اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، کسی شخصیت کی یا کسی ٹائم پیریڈ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ 12 مہینے 24 گھنٹے دن رات ہر ٹائم ہم اسے اللہ مانتے ہیں، ہم اسے معبود مانتے ہیں، تو اس کی عبادت کسی ٹائم کی محتاج نہیں ہے۔
اس عبادت پر لانے کے لیے ٹائم دیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی ورکشاپ ہے، آپ واپس آ جائیں، لیکن اس کی عبادت پورا سال بلکہ پوری زندگی ہے۔ مومن کا جو نیکی کا سفر ہے وہ اس کی زندگی سے لے کر اس کی موت کے آخری سانس تک چلتا ہے۔ آخری سانس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے دم جس بندے کو کلمہ نصیب ہو جائے، آخری سانس میں وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ بھی ایک نیکی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی پر جب آ جائے اس کے بعد مستقل مزاجی اختیار کرے، پکا ہو جائے اور اپنے دل کے اندر یہ عزم کر لے کہ وہ اس نیکی کے رستے کے اوپر اپنے آخری سانس تک رہے گا، اور یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اے میرے نبی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جب آپ اس پر عمل کر لیں، جب اس کو عمل میں لے آئیں، جب آپ اس کے اوپر کاربند ہو جائیں تو یہیں پر بس نہیں ہے۔ فاستقم کما امرت، اس حکم کو عمل میں لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، پکے ہو جانا ہے، مستقل مزاج بن جانا ہے۔ ومن تاب معك، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کو بھی یہی سبق دینا ہے، ان کو بھی یہی پیغام دینا ہے کہ جب نیکی پر آ جائیں فاستقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، ولا تطغوا، اس نیکی میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کل پرسوں درس کے اندر بھی بیان ہوا تھا کہ شیبتنی ہود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو اشارہ ہے وہ اس آیت کی طرف ہے فاستقم کما امرت، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ کسی عمل کے اوپر آ جائیں اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی ہیبت کی وجہ سے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے ہود سورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کہ نیک عمل کر لینا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نیکی کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن پھر اس کے اوپر کاربند رہنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے اوپر استقامت اختیار کر لینا، یہ مشکل عمل ہے، اور اتنا مشکل عمل ہے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے استقامت اختیار کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو جو انعامات سے نوازنا ہے، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، قالوا ربنا اللہ، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کے اوپر آ گئے، اللہ کی عبادت کے اوپر رضامند ہو گئے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ان کے انعامات کیا ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے، جب وہ سختی کا عالم ہوتا ہے، جب انسان پر جان کنی ہوتی ہے، جب انسان کے جسم سے ایک ایک سانس کر کے نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کے پور پور سے جان کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، لا تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا، اس نے صرف میری عبادت کو ملحوظ رکھا،
میری خاطر زندگی گزاری، اب میں نے اسے کہا تھا کہ اگر عبادت کرے گا، اگر اللہ کے لیے مخلص ہو کر زندگی گزارے گا تو اس کا صلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہی میں ان فرشتوں کو پیغام دے کے بھیجتا ہوں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، میرے بندے کو جا کے بتا دو کہ جس اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تھا وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ پھر فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دوسری خوشخبری یہ دے کہ اسے بتائیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی تیرا والی میں تھا اور آخرت کے اندر بھی تیرا والی میں ہوں۔ دنیا کے اندر بھی تیرا میں وارث تھا اور آخرت کے اندر بھی تیرا میں وارث ہوں۔ دنیا کے اندر تیری حفاظت کا ذمہ میں نے لیا تھا، آخرت کے اندر بھی تیری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ دنیا میں تو نے میری بات مانی، دنیا کے اندر کامیاب کرنا تجھے میرا ذمہ تھا، آخرت کے اندر بھی تیری کامیابی میرے ذمہ ہے۔ کیوں؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، جب اللہ کی عبادت کے اوپر آئے تو اس کے اوپر استقامت اختیار کی، مستقل طور پر عبادت کے اندر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد مساجد سے غائب، یہ نہیں ہے کہ عید کا اعلان ہوا اور مسلمان غائب، مسلمانوں کے طور طریقے تبدیل، ان کی عبادات کا شیڈول تبدیل، ان کے رسم و روایت تبدیل، ان کا اٹھنا جاگنا بیٹھنا تبدیل، سارا کچھ ختم، عبادات ختم۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے بندے نہیں چاہیے، ایسے عبادت گزار نہیں درکار۔ ربنا اللہ ثم استقام نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا دنیا کے اندر بھی تمہاری حفاظت میرا ذمہ، آخرت کے اندر بھی تمہاری حفاظت میرا ذمہ۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت کے اندر صرف حفاظت نہیں کروں گا، فرمایا جو خواہش دنیا کے اندر ہم نے کسی کے ساتھ بڑی محبت جتانی ہو نا، کسی کو احساس دلانا ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو ہم اسے زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ حکم کریں ایک دفعہ، اس سے آگے کہنا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ زبان سے نکال لیں، آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، زبان سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کے اندر ایک دفعہ خواہش پیدا کریں، خواہش کے پیدا ہوتے ہی آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ زبان سے نہیں نکالنا، مطالبہ نہیں کرنا میرے سامنے کہ اللہ جی مجھے یہ چیز درکار ہے، دل میں خیال لانا ہے، دماغ میں سوچنا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خیال آتے ہی فوراً چیز حاضر کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے، جو تم مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ساری چیزیں اس غفور اور رحیم رب کی طرف سے آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ کس کی؟ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے عبادت کی اور پھر اس عبادت کے اوپر ڈٹ گئے، جب اللہ کو الہ مان لیا تو پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، چند دنوں کے لیے الہ نہیں مانا، پوری زندگی کے لیے رب مان لیا، چند دنوں کے لیے معبود نہیں بنایا، پوری زندگی کے لیے معبود بنایا، چند دنوں کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں شروع کی بلکہ پوری زندگی کے لیے اس کا حکم سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات ایسی بتائیں، کوئی ایک حکم ایسا دے دے کہ اس کے بعد مجھے آپ سے کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک بات ایسی بتا دیں کہ اس کے اوپر میں عمل کر لوں تو وہ میرے لیے کافی ہو جائے، میری نجات کے لیے، میری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، کوئی ایک بات بتا دیں اس کے بعد مجھے آپ سے دوبارہ کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، تو ٹھیک ہے جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہو نا کہ آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ثُمَّ اسْتَقِمْ، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو۔ اب کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں زکوٰۃ، کہاں حج، کہاں حسن سلوک، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، کہاں رشتہ داروں کے حقوق، کہاں انسان کا اچھا اخلاق، کہاں عدل و انصاف، کہاں حلال حرام،
ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سمیٹ دی کہ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اب ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، جس چیز سے اللہ رب العالمین روکیں گے میں اس سے رکنے کے لیے تیار ہوں، جو اللہ حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں۔ ثم استقیم، فرمایا جب تمہارا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر اس کے اوپر دوام اختیار کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، یہ ایک حکم آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے، سب سے خوبصورت عمل وہ ہے ادومها، جس کے اوپر انسان دوام اختیار کر لے، جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لے، جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ عمل قلیل ہی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں 20 30 نوافل، 40 نوافل، دن میں 4 5 سپارے پڑھ دیتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے فرض نماز بھی گئی، ایک رکوع کی تلاوت بھی گئی، ترجمہ بھی گیا، نمازیں بھی گئی، سنتیں بھی گئی، تلاوت بھی گئی، احکام بھی گئے، حلال حرام کی تمیز بھی گئی، سگریٹ بھی شروع، نسوار بھی شروع، پان بھی شروع، ساری چیزیں شروع۔ سیدہ فرماتی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا عمل کر لیں لیکن اللہ کو محبوب وہ ہے کہ وہ آپ کی رگ رگ کے اندر شامل ہو جائے، آپ کو اس عمل کے بعد سکون نہ ملے، آپ کو اطمینان نہ ملے، آپ کی روح کو چین نہ میسر آئے جب تک آپ وہ عمل کر نہ لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کا وہ چھوٹا عمل بھی کارگر ہے، لیکن آپ نے اگر تھوڑے ٹائم کے لیے بڑی بڑی عبادات کی ہیں لیکن وہ عبادات آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکی، آپ کی روح کا سکون نہیں بن سکی، ان کے بغیر بھی آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند نہیں ہے، نہ ہی درکار ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ چیز درکار ہے جو آپ کو ربانی بنا دے۔ فرمایا کونوا ربانیین، اے میرے بندو ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، لیکن مسلمان رمضانی مسلمان بنتے ہیں، ربانی نہیں بنتے، چند دنوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں عبادات کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد سارا سال نظر نہیں آتے ہیں۔ بشر بن حافی رحمہ اللہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان ہوتے ہی اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بئس قوم یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو پہچانتے تو ہیں لیکن صرف رمضان کے مہینے میں، اللہ رب العالمین کو مانتے تو ہیں لیکن صرف رمضان میں، اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف رمضان میں۔ یاد رکھیں کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین ایک مہینے کے لیے الہ ہے؟ کیا وہ ایک مہینے کے لیے معبود ہے؟ ہم کسی ٹائم پیریڈ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی شخصیت کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ شخصیت ٹائم ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کوئی ذات ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو دنیا کا بڑے سے بڑا، کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو، اس کی زندگی قیامت تک کے لیے نہیں ہوتی، ایک ٹائم تک ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ٹائم آ جائے انسان کے پاس، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، تھوڑا رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عبادت کو زندگی کے ساتھ جوڑا ہے، کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، نہ ہی کسی ٹائم کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عجیب و غریب کیفیت تھی، صحابہ کرام پزل ہو گئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا دین آگے چل سکے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا نام رہے گا، کیا اللہ کی عبادت اب بھی کی جائے گی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کی جاتی تھی۔ تو ان دنوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، فرمایا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، فرمایا لوگوں سن لو
جو لوگ اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے کرتے تھے، الا من کان یعبد محمدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، فإن محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ عبادت نہیں کرنی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فرمایا جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھتا تھا، جس بندے کی زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا تھا، فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کی عبادت کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کو کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی ٹائم کے ساتھ محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی دین اسلام کی سربلندی رکھا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر ہماری نمازیں دین اسلام کی پہچان نہیں بنتی ہیں، اگر ہماری عبادات دین اسلام کی روح نہیں بنتی ہیں، اگر ہم غیر مسلموں کے لیے مثالی مسلمان نہیں بنتے ہیں، تو ہماری عبادات کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے روزے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے روزوں نے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا نہیں کیا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا، تو روزے کام نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا مقصد بھی قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد تھا تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا۔ اب رمضان کے ختم ہونے کے بعد انسان کے لیے کچھ معیارات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جانچتا ہے کہ کیا وہ اللہ رب العالمین کے مقصد کو حاصل کر پایا ہے یا نہیں کر پایا۔ ان مقاصد کے اندر، ان معیارات کے اندر پہلا معیار جو ہے انسان کے لیے وہ نماز فجر ہے۔ ہم رمضان مبارک میں سحری کے لیے جاگتے ہیں اور جا کر نماز فجر ادا کر لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو سحری کھا کر دوبارہ سو جاتے ہیں، نماز فجر کی نہیں نصیب ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب نماز فجر یہ ہمارے تقوی کا، ہماری للہیت کا، ہماری استقامت کا رمضان کے بعد پہلا امتحان ہے کہ رمضان میں تو چلو شیطان باندھا گیا، رمضان میں تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رمضان میں اللہ کی رحمتیں آ گئی، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رمضان میں اللہ رب العالمین نے برائی کے رستوں کو روک دیا، اس لیے روکا کہ آپ وہ رستہ ہی بھول جائیں، آپ کے دل کے اندر صرف نیکی کا رستہ رہ جائے۔ اب رمضان ختم ہو گیا، جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم وہ برائی کا رستہ بھول گئے ہیں یا اب بھی ہمیں یاد ہے۔ اگر تو ہم رمضان کے بعد فجر کی نماز کا اسی طرح اہتمام کرتے ہیں جس طرح ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، تو سمجھ جائیں کہ ہم نے رمضان کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی ٹائم کی عبادت نہیں کرنی، وقت کی عبادت نہیں کرنی ہے، شخصیت کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر ہماری نمازوں کی صورتحال رمضان کے بعد بدل جائے تو مطلب ہم نے ایک ٹائم کی عبادت کی ہے، ہم نے ایک وقت کی عبادت کی ہے، ہم نے ایک وقت کا لحاظ رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا پاس اور لحاظ اور وقار نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لیس المنافقین لیس اثقل علی المنافقین من الصلاۃ الفجر والعشاء، کہ منافقین پر، منافق آدمی پر عشاء اور فجر کی نماز سے بھاری دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری منافق آدمی کے اوپر دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے سمیت ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی، رمضان مکمل ہونے کے بعد ہی ہر انسان اپنا اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ اللہ رب العالمین کے مقصد کے اوپر ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی عبادات کی روٹین رمضان والی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ نماز کے ساتھ اتنا مستقل مزاج ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی فجر کی روٹین ہے وہ یا نہیں ہے، بدل گئی ہے، کیا اس کی تلاوت کی روٹین وہ ہے یا بدل گئی ہے، کیا اس کے ذکر اذکار کی روٹین وہ ہے یا بدل گئی ہے۔ اس کو ذکر کے ساتھ جو چاشنی، جو لذت، جو اطمینان، جو سکون، جو اس کی روح کو سکون ملتا تھا، اب بھی وہ اس کے علاوہ بے چین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے
تو سمجھے کہ وہ ذکر اذکار، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ اذکار اس کے دل کے اندر بس گئے ہیں اور اس کی عبادات کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر دل کے اندر نہیں بسے تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کا ذکر اذکار اور 10 سپاروں کی تلاوت یہ میرا ناشتہ ہے۔ جب تک میں یہ ناشتہ نہیں کر لیتا میری روح کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب تک صبح کے اذکار اور 10 سپاروں کی تلاوت میں نہیں کر لیتا میری روح کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، میرا ناشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اگر فجر رہ گئی ہے تو پورا دن اس کے دل کے اندر کسک رہے، اسے احساس رہے کہ یار میری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، میں نے کچھ نہ کچھ بہت بڑی چیز مس کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، میں نے کوئی بہت بڑا موقع گوا دیا، میرا کوئی قیمتی خزانہ کھو گیا ہے، تب آپ کے دل کے اندر احساس ہے۔ لیکن اگر نماز رہنے کے بعد فکر ہی نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، خیال تک نہیں آیا کہ میری روٹین کے اندر تبدیلی آ گئی ہے اور جسم کو اس کا احساس تک نہیں ہوا، تو پھر مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو فجر کی نماز اپنی استقامت کو جانچنے کے لیے رمضان کے بعد پہلا پیمانہ ہے، پہلا معیار ہے، پہلی کسوٹی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعارف کروانے کے لیے، ان کی پہچان کروانے کے لیے ان کی عبادت کا تذکرہ کیا، ان کے روزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ خاتون ہیں جو بہت زیادہ تہجد گزار ہیں اور بڑی عبادت کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں۔ یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کی پہچان ہی یہ بن جائے کہ یار فلاں آدمی جو ہر 5 نمازیں پڑھتا ہے، فلاں مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کسی کا تعارف کروانے کے لیے اگر ایسے جملے استعمال ہونے لگے کہ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا ایسے تعارف ہوتا ہے کہ یار آپ جائیں گے اس گلی میں فلاں دکان پہ بیٹھا ہوگا، فلاں پانوں والی دکان پہ آپ کو مل جائے گا، فلاں سگریٹ والی کھوکھے پہ بیٹھا ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعارف کروانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے زور کے ٹائم آپ کو پہلی صف میں مل جائیں گے۔ تو یہ انسان کی خوش بختی کی بات ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا تعارف کروا رہی ہیں، نام نہیں لیا کہ کون ہے، خامد کا بھی نہیں بتایا کہ فلاں کے گھر والی ہے، بیٹے کا نہیں بتایا کہ فلاں کی ماں ہے، فرمایا کہ وہ خاتون ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں، ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ اسے بتا دیں کہ آپ کا بہت زیادہ عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن خیال رہے کہ کہیں زندگی کے کسی حصے میں جا کر آپ اس عبادت سے ہٹ نہ جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں محبوب طریقہ وہ ہے جس کے اوپر آپ استقامت اختیار کر لیں۔ آپ رمضان میں اگر ڈیلی 1 سپارے کی تلاوت کرتے تھے، معمول بنا لیں، سوچ لیں کہ میں اپنی اس روٹین کو چھوڑوں گا نہیں، کم از کم 1 رکوع کی تلاوت روزانہ کروں گا۔ رمضان میں اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا موقع دیا، جو نماز تراویح ہے، نماز تہجد ہے، اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں، 10 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ آئندہ بھی میں نے کم از کم 2 رکعت لازماً تہجد پڑھنی ہے۔ اس عمل کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس کو یک قدم نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اذکار کرتے ہیں، رمضان میں ماحول اور ہوتا ہے، زیادہ اذکار کرتے ہیں، چھوڑیں نہیں، کم از کم اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ میں نے کم از کم یہ اذکار تھوڑے بہت لازمی کرنے۔ کسی ایک نیک عمل کے اوپر اپنا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ عمل استقامت کے ساتھ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ نوافل کی بات ہے، فرائض کی نہیں ہے۔ فرائض تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب عمل ہے کہ آپ رمضان مبارک کی روٹین کو یکسر تبدیل نہ کریں، اس کے اندر جو چیزیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں، جو رمضان سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھیں، جو رمضان سے پہلے آپ نہیں کر رہے تھے، رمضان میں آپ کے اندر تبدیلی آئی ہیں، کوشش کریں کہ ان تبدیلیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں۔ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک شبہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی وہ رہا ہونے والا ہے، اور وہ آتے ہی یہ شبہ ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ آپ نے پورا ماہ عبادت کی ہے، پورا ماہ اللہ کی بندگی کی ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ کے لیے قیام کیا ہے،
تو یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا لوگوں اس عورت کی طرح نہ بننا، اس خاتون کی طرح نہ بننا، لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ وہ ایک ایک تند کر کے، ایک ایک دھاگا کر کے سارا دن سوت کاٹتی ہے، اور شام ہونے سے پہلے کوئی آئے اور اس کا سارا سوت کاٹ کر چلا جائے، اس کا سارا نقصان ہو جائے، اس کی پوری محنت ضائع ہو جائے۔ لا تکونوا کاللتی، اس عورت کی طرح نہ بننا۔ اب رمضان مبارک میں ایک ایک نیکی کر کے ہم نے جمع کی ہے، ایک ایک رکعت کر کے، ایک ایک سجدہ، ایک ایک قول، ایک ایک ذکر، ایک ایک قیام، ایک ایک روزہ، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑا، ساری چیزیں بڑی محنت کے ساتھ جمع کی ہیں۔ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، ایسا نہ ہو کہ چاند نظر آئے عید کا اور فوراً ہمارے طور طریقے، ہمارے رواج بدل جائے، ہماری روٹین بدل جائے، وہ پوری کی پوری محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تب بھی فرمائی ہے لا تکونوا کاللتی، ایسی عورت کی طرح نہ بننا۔ اور نیکی اس کا معیار کیا ہے، نیکی کی جزا کیا ہے، نیکی کی قبولیت کیا ہے؟ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزاء الحسنۃ بعدہا حسنۃ، کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو دنیا کے اندر اگر وہ دیکھنا چاہے کہ اس کی نیکی کی جزا اسے ملی ہے یا نہیں ملی، کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس نیکی کا صلہ اس سے ملا ہے یا نہیں ملا، فرمایا ان من جزاء الحسنۃ بعدہا حسنۃ، اگر اس نیکی کے بعد اسے دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائیں کہ پہلی نیکی کی جزا مل گئی ہے۔ اگر نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائیں کہ پہلی نیکی کی جزا مل گئی ہے، اس کا بدلہ مل گیا ہے۔ اس سے بڑی جزا اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنے در پہ بلا لیا۔ ایک نماز پڑھی ہے، اس کی جزا اگر چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں اگر دوسری نماز کے لیے اللہ قبول کر لے کہ میری پہلی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے، اس کی جزا مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا عمل پسند آ گیا تو اس نے دوبارہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ لیکن اگر ایک نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اگر رمضان کے بعد دوبارہ عبادات کی توفیق نہیں ملتی تو یہ نیکی کی جزا نہیں ہے اور یہ نیکی کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ فمن عمل حسنة ثم اتبعها بحسنة، فرمایا کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ علامت ہے کہ ان اللہ مقبول، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی نیکی مقبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اس معیار کے اوپر دوبارہ جانچے کہ اگر اسے نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا رمضان، اس کے روزے، اس کا قیام، اس کی عبادات اللہ کے ہاں مقبول گئی ہیں۔ لیکن اگر وہ توفیق چھین جاتی ہے، اگر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ استقامت برقرار نہیں رہتی، اگر وہ دوام نہیں رہتا تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کی نیکی کی جزا آپ کو نہیں ملی ہے۔ اب استقامت پر رہنے کے لیے نیک عمل کر لیا، اس کے بعد نیک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اس کے لیے انسان کے لیے کچھ ہیلپنگ ٹولز ہیں، کچھ مددگار چیزیں ہیں جو انسان کو استقامت دیتی ہیں، جو انسان کو اپنی نیکی کے اوپر پختہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت، نیک بیٹھک۔ انسان کو جتنا اس کی بیٹھک بگاڑتی ہے اتنا کوئی چیز نہیں بگاڑتی، اور انسان کو جتنا اس کی صحبت سنوارتی ہے اتنا کوئی چیز نہیں سنوارتی۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں کی بات نہیں سننی، فلاں کے ساتھ نہیں پھرنا، فلاں کے ساتھ کہیں نہیں جانا، فلاں کے ساتھ جانا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی صحبت اس کے اعمال کا فیصلہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ دوستی لگانا چاہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ،
تو وہ دیکھ لے کہ میں جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں اس کے پہلے والے دوست کس طرح کے ہیں. اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی اچھا ہے. اگر اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کی بیٹھک اچھی نہیں ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، تو مطلب وہ خود بھی اچھا نہیں ہے. تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے رستے پر رہنا چاہتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی، وہ لوگ جو دن رات اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو ان لوگوں کا ساتھی بنا لو، اپنے آپ کو ان لوگوں کا دوست بنا لو جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ لوگوں کو ان کی رفاقت مانگنی چاہیے، لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ مانگنا چاہیے، لوگوں کو آپ کی صحبت مانگنی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نبی ہونے کے باوجود تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر یریدون وجہہ، اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آپ کی دوستیاں بھی اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر آپ اللہ کے رستے پر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیٹھک بھی اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. دوسری چیز، انسان روز اپنا محاسبہ کرے، ڈیلی بیسس سے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ کیا وہ عبادات جو اس کے دل کے اندر رمضان المبارک میں آئی تھی، جن کی محبت اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر ڈال دی تھی، کیا اب بھی وہ ان کے ساتھ قائم ہے یا ان سے ہٹ گیا ہے. روز جائزہ لے کہ کیا میں نے رمضان کے ایام ایسے گزارے تھے جیسا میں نے آج کا دن گزارا ہے؟ کیا میں نے رمضان میں ایسے نمازیں چھوڑی تھی جیسے میں نے آج چھوڑی ہیں؟ کیا رمضان میں میں نے ایسے بد نظری کی تھی جیسے میں نے آج کی ہے؟ کیا رمضان میں ایسے گالم گلوچ کرتا تھا جیسے میں آج کر رہا ہوں؟ کیا رمضان میں نے ایسے چغلیاں کی تھی جیسے آج کرتا ہوں؟ کیا رمضان مبارک میں نے ایسے بغاوتیں کی تھی جیسے آج کر رہا ہوں؟ کیا رمضان میں نے ایسے گناہ کیے تھے جیسے آج کر رہا ہوں؟ کیا اپنے روزے کی حالت میں اپنا دن ایسے گزارتا تھا جیسے رمضان کے بعد گزار رہا ہوں؟ ڈیلی بیس پہ اپنا جائزہ لیں کہ کیا جو رستہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے ذریعے انسان کو دیا تھا وہ اس کے اوپر کاربند ہے یا نہیں ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا اور آخری، اپنے آپ کے لیے ہمیشہ استقامت کی دعا کیا کریں. جب بھی نیک عمل کریں اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھی توفیق دینا. ایک نماز پڑھیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ، دعا کریں یا اللہ مجھے اگلی نماز کی بھی توفیق دینا، مجھے اس سے محروم نہ رکھنا. وہ نماز پڑھیں پھر دعا کریں یا اللہ اگلی نماز کی توفیق دینا، اس سے محروم نہ رکھنا. ایک نیک کام کریں، دعا کریں یا اللہ دوبارہ بھی اس کی توفیق دینا، اس سے محروم نہ کرنا، مجھے اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. جب چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس طرح گھما دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس طرح گھما دیتا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اس کا دل جس کی انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا دل جس کے اختیار کے اندر ہے، اس کے دل کا کنٹرول جس کے پاس ہے اور ہمہ وقت ہے، ہر ٹائم اس کے ساتھ جڑا رہے کہ یا اللہ میرے دل کو گھمانا، میرے دل کو تو نے جس رستے پہ رکھا ہے اس کے اوپر ثابت رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی کوئی برا خیال آ سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدھے رستے سے ہٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھنا، ثابت رکھنا، میرے دل کو نہ پھیرنا. تو عام مسلمان اللہ سے کیوں نہیں دعا کرے گا کہ یا اللہ میرے دل کو اگر تو نے اپنے نبی کا اور اپنا سچا رستہ دکھایا ہے، اپنی عبادت کے اوپر تو نے مجھے گامزن کیا ہے،
تو مجھے اس کے اوپر ثابت رکھنا، مجھے قائم رکھنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے بعد انسان کے لیے سوچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انسان کا اپنا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد اپنی عبادات کا معمول یکسر تبدیل نہ کرے، جو چیزیں اللہ کی طرف سے اس مہینے میں عطا ہوئی ہیں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے قبول کرے، اپنی زندگی کا حصہ بنائے، سو مستقل پھر ان چیزوں کے اوپر ڈٹ جائے، تاکہ خطبہ کے ابتدا میں جو انعامات، جو اللہ رب العالمین کی نوازشات، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور جو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں ذکر کی گئی ہیں، میں بھی آپ بھی ان تمام چیزوں کے حقدار بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اپنے رستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کے بعد اس کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے کے اوپر دوام اختیار فرمائے۔ اگر کوئی دوران خطبہ غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اگر کوئی بات صحیح ہوئی ہے خالصتاً اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے